لنکوسین میں لنکومائسین ہوتا ہے اور لنکومائسین ہائیڈروکلوراइڈ ایک اسٹرانگ اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ لنکوسین 3 قسم کے ڈوزیج فارم میں آتا ہے، کیپسول فارم میں، انجیکشن فارم میں اور سیرپ فارم میں۔ 500 ملی گرام کے کیپسول فارم میں تیار کیا جاتا ہے، 300 ملی گرام اور 600 ملی گرام کے انجیکشن فارم میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے سیرپ فارم میں 60 ml کے حساب سے آتا ہے۔ بچوں کے 60 ml سیرپ فارم میں ہر 5 ml میں 250 ملی گرام لنکومائسین ہائیڈروکلوراइڈ ہوتا ہے۔ لنکوسین فائزر کی ریسرچ برانڈ ہے اور یہ 1964 سے استعمال ہوتی آ رہی ہے، یعنی اس کو تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں کہ مارکیٹ میں استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے وہ میکرولائٹس کی ہی طرح ہے، یعنی یہ بھی 50S رائبوسوم کو انہیبٹ کرتا ہے، جس سے بیکٹیریا میں پروٹین کی سنتھیسس رک جاتی ہے اور یوں بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بیکٹیریوسٹیٹک ڈرگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لنکوسین کا مین استعمال گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے خلاف کیا جاتا ہے، یعنی یہ اسٹیفائلوکوکس، اسٹریپٹوکوکس یا نیموکوکائی یا پھر انیروبک بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے لنکوسین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لنکوسین کے اگر استعمال کے حوالے سے بات کریں تو یہ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ کے انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ سائنوسائٹس میں استعمال ہوتا ہے، ٹونسلائٹس میں استعمال ہوتا ہے، فیرنجائٹس کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اوٹائٹس میڈیا کانوں میں ہونے والے انفیکشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لوور ریسپائریٹری انفیکشن میں ایکیوٹ اینڈ کرونک برونکائٹس اور پھیپھڑوں کو ہونے والے نیمونیا کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اسکارلیٹ فیور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لنکوسین کا استعمال بونز اور جوائنٹس میں ہونے والے بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ سکن اینڈ سافٹ ٹیشو میں ہونے والے انفیکشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سیلولائٹس کے لیے، فرنکلز کے لیے، امپیٹیگو کے لیے اور واؤنڈ انفیکشن کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لنکوسین کا استعمال دل میں ہونے والے بیکٹیریل انفیکشن جس کو انڈوکارڈائٹس کہتے ہیں اس کے علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ لنکوسین کی جو نارمل ڈوزیج ہے وہ کیپسول فارم میں 500 ملی گرام کی جو کیپسول ہے وہ دن میں 3 دفعہ لینی ہوتی ہے، یعنی صبح، دوپہر اور شام کے وقت، اور اگر کہیں سیویئر قسم کا بیکٹیریل انفیکشن ہو تو پھر اس کو 4 ٹائم بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انجیکشن فارم میں یہ 300 ملی گرام اور 600 ملی گرام میں آتا ہے، تو اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ 600 ملی گرام OD کے حساب سے استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں پر سیویئر ٹائپ کا بیکٹیریل انفیکشن ہو تو پھر اس کو 600 ملی گرام BD کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں جو اس کی نارمل ڈوزیج ہے وہ 10 ملی گرام پر kg پر ڈے کے حساب سے ہے، جو کہ بعض اوقات سیویئر کنڈیشن میں 20 ملی گرام پر kg پر ڈے کے حساب سے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ لنکوسین کو زیادہ تر انٹرا مسکولرلی یوز کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو IV یوز کرنا ہو تو پھر اس کو ایز اے بولس نہیں بلکہ انفیوژن میں آہستہ آہستہ دینا چاہیے۔ لنکوسین کے اگر سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس سے ہونے والے نارمل سائیڈ ایفیکٹس میں نوجیا، وومیٹنگ اور ڈائریا شامل ہے، اور اس کے استعمال سے بعض اوقات پیشنٹ کو شدید قسم کا کولائٹس بھی ہو سکتا ہے، جسے CDAD بھی کہتے ہیں، یعنی کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل ایسوسیٹڈ ڈائریا، جو کہ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈرگ انٹریکشن کے حوالے سے بات کریں تو لنکوسین کا استعمال ایریتھرومائسین کے ساتھ بیک وقت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ اینٹاگونزم والے ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے۔